دلہن ڈرامہ تو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو مکال نے اپنی والدہ کو اس بات کے اوپر ایگری کر لیا تھا کہ وہ امل کو شادی کی تیاریوں کے لیے گھر پر لے آئے، اور ساتھ ہی ساتھ امل کے سامنے وہ ہر وقت دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے امل بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ اس شخص کو کیسے بلا سکتی ہے جس نے اس کی زندگی برباد کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا والد کا بھی اسی غم سے انتقال ہو گیا۔ اب وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھے، لیکن اس بات پر وہ مجبور ہو چکی ہے۔ اسی لیے تو وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ یہاں سے چلی جائے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتی کہ وہ مکال کا سامنا کر سکے۔ لیکن مکال اپنے ذہن میں کیا سوچ رہا ہے، ابھی تک یہ بات کسی کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ مکال تو اس کو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف تمہارے فائدے کے لیے تمہیں یہاں پر لے کے آیا ہوں، کیونکہ شامیر تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ پہلے تو میں تمہیں وہاں سے بچا نہ سکا، لیکن اب تو میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ امل تو کبھی بھی اس کی اس خطا کے اوپر اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جو کچھ وہ اس گاڑی کے لیے اس کے ساتھ کر چکا ہے، وہ تو یہ کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ لیکن آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امل بہت جلد مکال کو بھی اس بات کے اوپر لانے والی ہے کہ وہ اینی سے شادی نہ کرے، اور سب کے سامنے یہ بتا دے کہ وہ اس کی بیوی ہے، کیونکہ یہاں سے جان چھڑانے کا بس ایک ہی حل ہے کہ وہ مکال کو اتنا زیادہ فورس کرے کہ وہ اپنی والدہ سے کہہ کے اس کو خود گھر سے نکلوا دے۔ لیکن ابھی تو مکال یہ چاہتا ہے کہ وہ گھر سے نہ جائے، کیونکہ اسی طرح تو وہ شامیر سے بچ سکتی ہے، جبکہ شامیر نے مل کر بھی اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس کی بہن کی زندگی میں کچھ ہوا تو یہ ان دونوں کو ہی قتل کر دے گا۔ اسی وجہ سے امل بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے کہ بار بار شامیر کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتی، اس گھٹیا انسان کا جو کہ اس کی زندگی کو برباد کر چکا ہے۔ لیکن شامیر بھی اب اس بات کے اوپر بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑ چکا ہے کہ وہ اس کی زندگی کو خراب کر کے ہی چھوڑے گا۔ اسی لیے تو وہ اینی کو بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ اکسانے والا ہے کہ وہ یہاں سے امل کو باہر نکال دے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ان کے گھر پر تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور اس کے ساتھ بدلہ لینے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ اینی کو اس کے پیچھے پڑوا دے، تاکہ اینی خود ہی اپنی آنٹی سے کہے کہ اس کو گھر سے باہر نکال دے۔ ابھی تک تو اس کو یہ مشکل لگ رہا تھا، لیکن اب امل بھی بہت زیادہ بہادر ہو چکی ہے۔ اس کی دھمکیوں سے وہ بالکل بھی نہیں ڈرتی، اور اس کو صاف الفاظ میں یہ بھی بات بتا چکی ہے کہ وہ ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور یہ بات تو مکال کی والدہ کو بھی وہ بہت جلد بتا دے گی کہ جو کچھ کھیل ان دونوں نے اس کے ساتھ کھیلا تھا، اب ان کو بھی اس بات کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف امل کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ مکال کی والدہ اس کے اس بیہیویئر کی وجہ سے بہت خوش ہیں کہ وہ اس کا بہت ساتھ دے رہی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہی کے گھر پر آ کے رہے۔ امل یہ باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جائے گی، کیونکہ ان دونوں لڑکوں کی شکل تو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی، جنہوں نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ بھی دیکھیں گے کہ امل جان بوجھ کر مکال کو بہت زیادہ فورس کرنے والی ہے کہ وہ اعلانیہ سب کے سامنے یہ بات ظاہر کر دے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور جو کچھ بھی اس نے اس کے ساتھ کیا، یہ سب کچھ اس کو سب کو بتانا پڑے گا کہ کس طرح ایک گاڑی کو جیتنے کے لیے اس نے اس کو شامیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر وہ خود یہ باتیں سب کو نہیں بتائے گا تو وہ خود ہی سب کو بتا دے گی۔ یہ بات دھمکانے کے بعد تو شامیر کو بھی وہ بہت زیادہ خوفزدہ کر چکی ہے۔ دوسری طرف اینی بھی اپنی پھپھو سے یہ کہہ چکی ہے کہ وہ امل کو اس گھر سے باہر نکال دے، کیونکہ شامیر نے اس کو اچھی طریقے سے اس بات کے اوپر بہت زیادہ ڈرا دیا ہے کہ امل کی موجودگی گھر میں بہت زیادہ غلط بات ہے۔ اسی بات کو سننے کے بعد تو اب اینی ایک نیا واویلا مچا رہی ہے۔ وہ تو مکال کو بھی یہ کہہ رہی ہے کہ امل کو گھر سے نکلوا دے، لیکن امل کے اس کے بارے میں اس کے خیالات سننے کے بعد بھی اینی کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ کیوں دیتا ہے۔ اس کو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اپنی پھپھو پر بھی بہت زیادہ پریشر لانے والی ہے کہ وہ امل کو گھر سے باہر نکال دیں۔ ایک طرف تو شامیر نے یہ چال چلی ہے کہ اینی کے ذریعے وہ گھر سے امل کو نکلوا دے، اور دوسری طرف وہ اعلانیہ طور پر مکال کے سامنے آ چکا ہے اور اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم امل کو خود سے گھر سے نکال دو، نہیں تو میں سب کو تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گا۔ لیکن دوسری طرف تو مکال اسے بالکل بھی خوفزدہ نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہاں پر امل کے ساتھ ہوا، یہ دونوں اس بات کے اوپر شریک تھے۔ نہ یہ شرط لگاتا اور نہ ہی مکال شرط کو جیتنے کے لیے امل کی زندگی کو خراب کرتا۔ اسی لیے تو یہ دونوں اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔
لیکن ایک دوسرے کی شکایت بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر ایک کی شکایت گھر والوں سے لگی تو آٹومیٹکلی یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ دونوں ہی قصوروار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس کی لڑائی کب تک جاری رہے گی، کیونکہ آخر ایک نہ ایک دن تو شامیر غصے سے پھٹنے والا ہے اور وہ بہت جلد میکال کے بارے میں بھی سب کو بتا دے گا۔ تب تک تو سب مل کر انتظار کرتے ہیں کہ امل بیچاری کو کبھی انصاف مل سکے گا۔ اور یہ سوال جو کہ وہ گانے کے سٹارٹ میں کرتی ہے کہ کیا میں دلہن ہوں، کیا یہ جواب اس کو کسی سے ملے گا کہ واقعی وہ شادی ہونے کے بعد بھی دلہن نہیں کہلائی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آج کے پرومو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔